السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں عبدالباسط خان رضوی مصباحی رمضان اسپیشل پروگرام جو آپ لوگوں کی دعاؤں سے بڑا اچھا سفر طے کر رہا ہے، اسی کی ایک اگلی کڑی لے کر نئے مضمون کے ساتھ میں آپ کے روبرو حاضر آیا ہوں۔ میں جس شہر عظیم آباد میں رہتا ہوں، آج کی عنقریب آنے والی شب وہ شب 27 جو کثیر روایات کے مطابق شب قدر ہے، آج وہ مقدس شب ہمارے درمیان جلوہ فگن ہونے والا ہے۔ آپ احباب جہاں کہیں بھی ہیں، آپ تمام کو رمضان شریف کی یہ خاص رات مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے یہ رات خیر و برکت کا سبب بنائے۔ میرے ذہن میں اچانک یہ مضمون اس لیے آیا کہ لوگوں میں ایک طرح کی کوتاہیاں میں دیکھتا ہوں کہ روزے کا فدیہ بسا اوقات عام لوگ بھی جب وہ رمضان شریف میں مرض میں مبتلا ہیں تو وہ روزے کا فدیہ نکالتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بالکل بھی نہیں جانتے کہ فدیہ بھی کوئی چیز ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں تو اس کا غلط استعمال کر لیتے ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ مختصراً ہی صحیح دو چار بات جو ضروری ہے وہ آپ تک پہنچا دوں۔ تو پہلے میں آیت شریفہ کی تلاوت کرتا ہوں اور اسی ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تم پرہیزگاری ملے، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ روزہ ایسا نہیں کہ صرف اور صرف امت محمدیہ پر فرض کی گئی ہے۔ یہ جو روزے کا وقت ہے، اس درمیان کھانے پینے جمع سے، روزے کی نیت سے رک جانے کا نام صیام ہے، روزہ ہے، صوم ہے۔ تو اس میں کہیں نہ کہیں مشقت ضرور ہے۔ بھوک برداشت کرنا، پیاس شدت کی لگی ہو پھر بھی پانی نہ پینا، اپنی خواہشات کو، جائز خواہشات کو بھی آپ ترک کریں۔ کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ تو ہماری تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ میں بیان فرمایا کہ ایسا نہیں کہ روزے کی مشقت صرف تم برداشت کرتے ہو، بلکہ تم سے پہلی امت نے بھی یہ برداشت کیا ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے اسے بیان کر دیا گیا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ ایک مہینے کا روزہ رکھنے کے بعد بھی اگر ہمارے اندر تقویٰ کا نور پیدا نہیں ہوتا تو شاید ہم روزے کا مقصد بھولے بیٹھے ہیں، اور روزہ ہمیں جس آئینہ میں، جس فریم میں ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اس فریم میں ہم فٹ نہیں بیٹھتے ہیں، یعنی ہم متقی اور پرہیزگار نہیں بن پائے۔ تقویٰ الگ الگ تعریف کی جاتی ہے، میں جسے پسند کرتا ہوں وہ بھی یہی ہے کہ تقویٰ نام ہے معصیت اور گناہ سے بچ جانے کا۔ ایام معدودات، گنتی کے دن ہے۔ یہ روزے کے جو ایام ہیں یہ 12 مہینے میں فقط ایک مہینہ جو رمضان شریف کا ہے، ان رمضان شریف میں رمضان شریف کا چاند طلوع ہونے کے بعد یہ فرض ہو جاتا ہے۔ جب تک کہ شوال کا چاند نظر نہ آ جائے اس کا روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ ایام معدودات گنتی کے دن ہے۔ اب جو آیت شریفہ میں تلاوت کر رہا ہوں پہلے اسے دیکھ لیں پھر میں بتاتا ہوں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ کیا مطلب ہمیں ان ایام میں، رمضان شریف کے مہینے میں بھی قرآن کریم نے، شریعت نے ہمیں یہ رخصت دی ہے۔ رخصت کیا دی ہے؟ کہ آپ اگر بیمار ہیں، بیمار کتنے ہیں؟ کوئی ماہر طبیب آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو یقیناً آپ کا مرض بڑھ جائے گا، تو آپ اگر اس انداز میں بیمار ہیں تو یقیناً آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ رمضان شریف میں روزہ نہ رکھیں بلکہ افطار کریں۔ افطار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ عام دنوں میں جیسے رہتے ہیں ویسے کھائیں پئیں، دوا کھائیں، استعمال کریں، کہ وقت پر دوا نہ لینے کی وجہ سے مرض آپ کا بڑھ جائے گا۔ تو اس وجہ سے شریعت نے ہمیں رخصت دی ہے۔ اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ لوگ اس میں بھی کہیں نہ کہیں ایک بہانہ بنا لیتے ہیں، سردی کھانسی ہو یا معمولی فیور آ گیا۔ اس میں معیار کس چیز کو بنایا گیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا مرض کیا واقعی اس لائق ہے کہ ہم جیسے ہی روزہ رکھتے ہیں مرض ہمارا زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ہم سیریس ہو جاتے ہیں، یا پھر کوئی ڈاکٹر ہے وہ
سختی کے ساتھ منع کر رہا ہے کہ اگر دوا کی روٹین میں کوئی تبدیلی آئی، جو دوا آپ کو صبح 10 بجے لینی ہے وہ اگر 10 بجے نہیں لے پائے، یا ہر 2 گھنٹے میں آپ نے کچھ نہیں کھایا، تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا، ان کنٹرول ہو جائے گا، آپ سیریس ہو جائیں گے، جہاں بھی جا سکتی ہے۔ تو ماہر طبیب، کوئی ماہر ڈاکٹر اگر یہ مشورہ دے تب جا کر آپ اس بیمار میں آتے ہیں، تو دونوں صورت ہے۔ بسا اوقات بیماری کچھ ایسی ہے کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، حالانکہ آپ بیمار ہیں، تو آپ اپنا اندازہ خود بھی لگا سکتے ہیں۔ یقین جانیے کہ روزہ رکھنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہانے بنا کر بچ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ تو روزہ جہاں تک ممکن ہو سکے آپ رکھنے کی کوشش کریں، کہ حدیث پاک میرے سامنے، روزہ رکھو تو صحت یاب ہو جاؤ گے، سبحان اللہ۔ دوسرا مسئلہ ہے جہاں اجازت ہے، رخصت ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، وہ ہے سفر۔ اس زمانے میں سفر وہ نہیں ہے، آدمی پلین میں بیٹھتا ہے اور سینکڑوں میل سفر وہ کر لے جاتا ہے، گھر سے زیادہ آرام آج اسے ایئر کنڈیشن ٹرین ہے، ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، پلین ہے۔ تو سفر کی صعوبتیں جس بنیاد پر یہ رخصت دی گئی تھی آج کے معمول میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی شریعت نے مسافر کو یہ چھوٹ دی ہے، رخصت دی ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مطلب روزہ ہر حال میں رکھیں، لیکن بلا شبہ روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ اگر نہ رکھیں گے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف میں اگر آپ چھوڑ دیں تو بعد والے دنوں میں بھی آپ سے معاف ہے، آج نہیں رکھیں گے کل رکھنا ہے۔ بہر صورت جب کل رکھنا ہی ہے اور سفر میں مشکلیں نہیں ہیں تو آج ہم کیوں نہ رکھ لیں، کہ رمضان شریف میں جو عمل کیا جائے اس کا ثواب بھی اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو مان لیجیے آپ مریض ہیں یا پھر آپ مسافر ہیں، تو آپ نے روزہ چھوڑا، تو اب آپ کے لیے کیا ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے روزے اور دنوں میں آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ چلیے، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا۔ ایک مسکین کا کھانا ہے، وہ 2 وقت کا کھانا اسے دینا پڑتا ہے۔ یہ کون ہے؟ وہ شیخ فانی، جو بڑھاپے کی اس عمر کو، اس پڑاؤ کو پہنچ چکا ہے، جسے شیخ فانی کہتے ہیں، کہ ضعف کی وجہ سے کمزور اتنا ہے کہ اب وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھ پاتا ہے۔ تو ایسے شخص کو شیخ فانی کہتے ہیں۔ وہ اپنے روزے کا فدیہ دے گا، وہ روزہ نہ رکھے بلکہ کسی غریب کو، مسکین کو وہ 1 دن کا کھانا کھلائے۔ 1 دن کا کھانا، ناشتہ اس میں نہیں آتا، 2 وقت تو بہرحال آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں 50 روپے، 60 روپے، 70 روپے، آپ جس شہر میں رہتے ہیں، جہاں رہتے ہیں وہاں ہوٹلوں میں آپ دیکھ لیں کہ 1 وقت کا معتدل کھانا، چکن تندوری بریانی کی ضرورت نہیں ہے، معتدل کھانا، ایک درمیانی کھانا کتنے میں کھایا جا سکتا ہے۔ تو 2 وقت کے کھانے کا پیسہ جوڑ کر آپ اسے کلی طور پر اختیار دے دیں، اور بدلے میں ایسا نہ کہ کوئی کام کروا لیں آپ اپنے گھر کا، تو پھر وہ اجرت اس کی تو خدمت کی ہو جائے گی۔ صرف اور صرف خالص آپ فدیہ دے رہے ہیں، اسے آپ اختیار دے دیں کہ بھائی یہ تمہارا ہے، فدیہ آپ اسے دے رہے ہیں۔ شیخ فانی جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، صلاحیت نہیں رکھتا، کیوں؟ اتنا زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے، تو ایسے شخص کو شیخ فانی کہتے ہیں، اور اس کے لیے حکم ہے فدیہ کا۔ اس کے علاوہ عام لوگ جو ابھی عمر کی اس دہلیز پر نہیں ہیں، 50، 60، 65، 70 تک بھی وہ نارمل رہتے ہیں، تو ایسے لوگ اگر مرض میں مبتلا ہیں تو وہ فدیہ دے بھی دیں، اگر وہ کہ ہم مریض ہیں اور بعد میں وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں، تو انہیں اس فدیہ سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، کفارہ تو بہر صورت نہیں دینا پڑے گا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے بعد فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ کیا مطلب؟ ان تمام طرح کی رخصت آپ کو حاصل ہے، لیکن بلا شبہ روزہ رکھنا جو عظیم عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا اجر ہے۔ خود رب فرماتا ہے کہ روزے دار کو اس کے روزے کی جزا میں خود ہوں یا میں خود دیتا ہوں، دونوں طرح کی ترکیب سے ترجمہ کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، ہرگز آپ روزہ نہ چھوڑیں، اگر ممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں روزہ رکھ پاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فدیہ کا مسئلہ آپ نے جان لیا ہے کہ فدیہ کہتے کسے ہیں۔ تھوڑی سی وضاحت میں کتاب کی عبارت کے طور پر پیش کر دیتا ہوں۔
روزے کا فدیہ ایک غریب کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلا دینا یا اس کی قیمت دے دینا ہے۔ اس طرح کے غریب کو اس کا مالک بنا دیا جائے اور اس کے عوض اس سے کوئی خدمت نہ لی جائے۔ اسی کا ترجمہ مفہوم میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ایسا مریض روزے کا فدیہ دے سکتا ہے جسے بظاہر صحت مند ہونے کی امید نہ ہو۔ ایک تو وہ ہے کہ جو شیخ فانی ہے اور وہ مرض میں اس قدر وہ عمر کی اس پڑاؤ پر ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ جو مریض ایسا ہے، جیسے بہت سارے آج لا علاج مرض کے نام پہ جانے جاتے ہیں، حالانکہ یہ بھی اللہ کی ذات پر اعتماد نہ کرنے کی وجہ سے ایسا کہا جاتا ہے۔ وہ چاہے تو کسی بھی مرض کا علاج ممکن ہے، تو ہر معاملے میں آپ بھروسہ اور لو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لگائیں، تو لا علاج بیماری آپ نہ کہیں۔ تو پھر بھی کوئی ایسا مرض ہے جس کے ٹھیک ہونے کا امکان ہے ہی نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے، اب وہ ہر دن وہ موت کے قریب جا رہا ہے، تو بلا شبہ ایسے شخص کی طرف سے فدیہ دیا جائے گا۔ لیکن اللہ نے اسے صحت بخش دی، تندرست ہو گیا، تو فدیہ وہ دیا جا چکا اور بات ہے، لیکن اب صحت یاب ہونے کے بعد پھر سے روزے کی قضا لازم ہے۔ جو باتیں تھیں وہ کی جا چکی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ 2 وقت کا کھانا ہے تو ایسا نہیں کہ ایک ہی کو دیں، 2 کو بھی آپ ایک وقت کا کھانا 2 غربا میں آپ تقسیم کر دیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک بار پھر میں تنبیہ کے طور پر یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس چیز کو بہانہ بنا کر عام لوگ بھی اگر یہ چاہیں کہ میں فدیہ دے دیتا ہوں اور روزہ میں چھوڑتا ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ سال بھر میں آپ اگر آج روزہ نہیں رکھ پا رہے مرض کی بنا پر، ٹھیک ہے، آپ رخصت ہے آپ کے لیے، آپ چھوڑیں۔ آپ کے لیے حکم کیا ہے؟ فعدۃ من ایام اخر۔ اگر آپ شیخ فانی نہیں ہیں، بوڑھے نہیں ہیں کہ ذوف کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتے، تو آپ فعدۃ من ایام اخر، سال بھر میں جب آپ بہتر ہیں تو آپ اس کی قضا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔